بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مالک نے 2 لاکھ روپے مہینے پر مجھے ملازم رکھا ہوا تھا۔ میرا کام صرف مالکن کو راضی رکھنا اور رات کو اس کا مساج کرنا تھا۔ میں بھی زور لگا لگا کر مالک کا مساج کرتا، لیکن ایک رات مالک نے 50 لاکھ کی آفر کی اور خود گھر سے غائب ہو گیا۔ رات ہوئی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اس رات مالک نے صبح سے شام ہو چکی تھی۔ گرمی کی شدت سے اب تو آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگا تھا، مگر اس کے باوجود میں نے ہمت نہ ہاری تھی۔ جہاں بھی سڑک کنارے پانی ملتا تو چہرہ دھو لیتا، مگر اس کے باوجود میری حالت اب غیر ہونے لگی تھی۔ شام ہوئی تو لوگ اپنی دکانیں بند کر کے گھر جانے لگے اور کاروباری لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھے اپنی منزل کو جا رہے تھے۔ میں نے حسرت سے ان سب کو دیکھا۔ بھوک بھی بڑی لگی ہوئی تھی، مگر جیب میں 1 روپیہ بھی موجود نہ تھا۔ گھر سے نکلنے لگا تو بڑی باجی نے کل رات کی بچی روٹی میرے لیے گرم کی، مگر میں یہاں کہہ کر بنا ناشتے کیے ہی آ گیا کہ آج مجھے ضرور کام مل جائے گا، یہ روٹی آپ کھا لیں۔ وہ بھی تو آخر بھوکی تھی، مگر سارا دن ہر در کی خاک چاننے کے باوجود مجھے کوئی نوکری نہ مل سکی۔ ابا کی وفات کے بعد تو ہماری حالت بگڑتی ہی چلی گئی تھی۔ وہ جو کماتے تھے اسی سے ہمارا گزارا ہوتا تھا، مگر ان کی اچانک موت سے سب درہم برہم ہو کر رہ گیا تھا۔ 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ بڑی باجی تو بیوہ تھی اور ایک بچے کی ماں بننے والی تھی، جبکہ چھوٹی بھی شادی کی عمر کو تھی، مگر کہاں سے کرتا میں اخراجات پورے۔ آخر تکا ہارا سڑک کے کنارے بیٹھ کر سر جھکائے آنکھیں موند گیا۔ جی چاہ کہ بس کہیں دور بھاگ جاؤں جہاں جا کر سارا تناؤ ختم ہو جائے۔ خالی ہاتھ گھر جانے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ بہنیں انتظار میں تھی۔ میں یوں ہی سر جھکائے بیٹھا تھا جب میرے پاس ایک گاڑی آ کر رکی۔ میں نے دھیان نہ دیا۔ اس گاڑی سے ایک شخص اترا اور میرے عقب میں موجود دکان سے ٹھنڈے مشروبات لینے لگا۔ مجھے اس کی اور دکاندار کی آوازیں یہاں تک سنائی دے رہی تھی۔ جیسے ہی وہ شخص دکان میں داخل ہوا تو دکان میں ایک ہڑبڑی سی مچ گئی۔ وہ کہنے لگا، محترم آپ یہاں کیسے؟ ہمیں بتایا ہوتا سامان گھر تک پہنچا دیتے۔ مگر وہ امیر کبیر شخص کہنے لگا کہ اس کی ضرورت نہیں، یوں ہی آپ سے ملنے کو جی چاہا تو چلے آئے۔ وہ یوں ہی بات کر کے کچھ سامان پیک کروا کر واپس پلٹے۔ جب ان کی نظر مجھ پر پڑی، اسی پل میں نے ایک نظر اٹھا کر انہیں دیکھا جو مجھے دیکھ کر رک گئے تھے۔ وہ تو ایران کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک تھے، جن کی تصاویر اکثر میں بڑے بل بورڈز پر مشہوری کے طور پر دیکھا کرتا تھا۔ میں ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا اور سلام دینے لگا۔ نہ جانے وہ کیوں مجھے بغور دیکھ کر مسکرائے۔ ان کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ کہنے لگے، میرے ساتھ آؤ۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، مگر چلتا ہوا ان کے اے سی والی گاڑی میں بیٹھ گیا تو کچھ سکون ہوا۔ انہوں نے میری جانب جوس بڑھایا اور میرے بارے میں پوچھنے لگے۔ میں بھی دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا تھا، رونے لگا اور ساری رو داد سنانے لگا۔ جیسے سن کر وہ کہنے لگے، سمجھو تمہارے برے دن ختم ہو گئے لڑکے۔ مجھے اپنی بیوی کے لیے تم جیسے خوبصورت لڑکی کی ہی تلاش تھی۔ وہ میرے کندھے پر زور دے کر بولے تو میں سوالیہ نظروں سے ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ ان کی بات میں کوئی خاص مطلب چھپا تھا، مگر ان کی نظروں میں جھانک کر دیکھ نہ سکا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ گاڑی ایک محل نما گھر میں آ کر رکی۔ اس گھر کو دیکھ کر تو میں ہکا بکا رہ گیا تھا۔ کہاں میں ایران کے چھوٹے سے گاؤں میں عام سے گھر میں رہنے والا لڑکا، اور کہاں یہ بڑے صاحب کا اتنا خوبصورت محل نما گھر۔ میں تو پل کے چپکنے ہی بھول چکا تھا۔ اگلے ہی پل انہوں نے اندر چلنے کا اشارہ کیا اور صوفے پر بیٹھا دیا۔ خود وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئے۔ انہیں دیکھ کر سبھی ملازمت چاق و چوبند ہو چکی تھی۔ شاید وہ مجھے یہاں کسی کام کے لیے لایا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد سیڑھیوں سے مجھے کسی کے اترنے کی آواز آئی۔ جب سر اٹھا کر دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ اتنی خوبصورت لڑکی تو میں نے آج تک زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ پیروں تک آتی سادہ سی نیو بلیو کلر کی جارجٹ میکسی پہنے چلتی ہوئی ایک ادا سے نیچے اتری۔ وہ تو آسمان سے اتری پری کی مانند تھی، مگر اس کے چہرے پر اس قدر اداسی چھائی ہوئی تھی جو بیان سے باہر ہے۔ نہ جانے کیوں وہ اس قدر اداس تھی۔ وہ مجھے 21-22 سال کی لڑکی لگ رہی تھی، جبکہ وہ بڑا صاحب تو پکی سی عمر کا مالک تھا۔ ہو سکتا تھا یہ ان کی بیٹی ہو۔ میں 17 سال کا تھا، بس جرجری لے کر آ گیا۔ تبھی میرے صاحب آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس لڑکی کو باہوں سے تھامے ہوئے اپنے ساتھ لانے لگے۔ میرے پاس لا کر بولے، شاہ نواز، یہ میری جان سے پیاری بیوی ہے اور تمہاری مالکن۔ آج کے بعد تم ان کا ہر کہنا مانو گے، جو یہ حکم دے گی تمہیں وہی کرنا ہوگا۔ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا اور فرمان برداری سے سر ہلانے لگا۔ وہ مالکن مجھے گور گور کر یوں دیکھ رہی تھی جیسے میں کسی دوسری دنیا سے آیا ہوں۔ اگلی ہی پل اس نے مسکرا کر شوہر کا ہاتھ کندھے سے اٹھایا
اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی دیکھنے میں تو خاصے سمجھدار لگتے ہو، تمہارے بارے میں نواز نے بہت کچھ بتایا۔ اس کے بعد مالک نے میرے ہاتھ میں نوٹوں کی گڈی رکھی اور بولا ابھی تم گھر جاؤ، صبح آ جانا، تمہیں کام بتایا جائے گا۔ میری تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا، میں خوشی خوشی ان پیسوں سے سودا سلف خرید کر گھر گیا اور وہ راشن جا کر بہنوں کو دے دیا۔ انہوں نے جب اتنا سامان ایک ساتھ دے میرے پاس دیکھا تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور خدا کا شکر ادا کرنے لگی۔ اگلے روز میں جب کام پر گیا تو اس وقت بڑے صاحب گھر پر موجود ہی نہیں تھے، صرف مالکن ہی موجود تھی۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر تھوڑا سا تبسم آیا جو یقیناً بناوٹی تھا۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ اب بھی پریشانی کے عالم میں تھی۔ شاید وہ مالک کے ساتھ خوش نہ تھی، کیونکہ مالک جب ان کے پاس تھے تو وہ تب بھی کافی پریشان تھی، بار بار اپنے چہرے پر آیا پسینہ صاف کرتی رہتی تھی۔ عمر کا بھی بہت فرق تھا، ہو سکتا ہے مالک نے ان سے زبردستی شادی کی ہو، ایسی ہی باتیں میرے ذہن میں آ رہی تھی جب اس روز مالکن کہنے لگی کہ تم میرے کمرے کی صفائی کر دو۔ میں نے اسی وقت پوچھا لیا اور کمرے کی صفائی کرنے لگا۔ میں ابھی کمرے کی صفائی کر ہی رہا تھا کہ جب وہ کمرے میں آئی اور آ کر بیڈ پر نیم دراز لیٹ گئی۔ مجھے ہچکچاہٹ ہونے لگی، ان کی موجودگی میں کام ٹھیک سے نہیں کر پا رہا تھا، مگر پھر بھی کرنا مجبوری تھی۔ جب نظر اٹھا کر ایک مرتبہ مالکن کو دیکھا تو نیم دراز آنکھیں مودے سو رہی تھی اور بار بار اپنے ماتھے پر مساج کر رہی تھی، شاید ان کے سر میں درد تھا۔ کہنے لگی کہ مجھے وہاں سے سر درد کی گولی دے دیں۔ میں نے گولی اٹھا کر دی اور پانی کا گلاس بھی پکڑایا۔ وہ ایک جھٹکے سے گولی نگل کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ میں پوچھنا چاہتا تھا کہ مالکن آپ کی طبیعت خراب ہے، مگر فی الحال پوچھ نہ سکا کیونکہ یہ میرا دوسرا دن تھا۔ ابھی وہ سو رہی تھی کہ ان کا موبائل بجنے لگا۔ فون آنا تھا کہ وہ بکلا کر اٹھ بیٹھی۔ ان کے چہرے پر موت کی زردی واضح ہونے لگی۔ نہ جانے کیوں ایک فون کال سے وہ اس قدر ہڑبڑا چکی تھی، میری چٹی حس بھی پڑکنے لگی۔ انہوں نے ڈرتے ہوئے فون کان سے لگایا تو بڑے صاحب کی کال تھی اور ڈرتے ڈرتے ان سے بات کرنے لگی۔ کہیں ہفتے مجھے یوں ہی ان کے ہاں کام کرتے ہوئے گزر گئے۔ میں ان کا کہا ہر کام دل لگا کر کرتا۔ دھیرے دھیرے بڑے صاحب اور مالکن بھی مجھ پر اعتبار کرنے لگے۔ وہ مجھ سے اپنا ہر کام کروانے لگے اور بدلے میں ہر ماہ اچھی تنخواہ دے دیا کرتے تھے۔ مگر اس عرصے میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ مالکن آج بھی مالک کو دیکھ کر پریشان ہو جایا کرتی تھی، باقی سارا دن وہ نارمل رہتی تھی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ ان کی شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں، مگر ابھی تک ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی تھی کہ بات تو بڑی ہی سوچنے والی تھی، مگر میں نے زیادہ دھیان نہ دیا۔ ایک روز مالک نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں کام نپٹا کر ان کے کمرے میں ہی چلا آیا۔ جب کمرے میں آ کر دیکھا تو مالک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے جبکہ مالکن یوں ہی لیٹی سو رہی تھی۔ انہیں سویا دیکھ کر میری نظریں جھک گئی اور میں چلتا ہوا مالک کے پاس گیا۔ وہ مجھے اپنے پاس بٹھانے لگے اور کہنے لگے مجھے تم سے تمہاری مالکن کے بارے میں ضروری بات کرنی ہے۔ امید ہے کہ تم میری مدد ضرور کرو گے۔ تم اگر چاہو تو ہماری زندگی خوشیوں سے بھر سکتے ہو، ہماری زندگی میں وہ سکون لٹا سکتے ہو جو مجھے اور میری بیوی کو چاہیے۔ میں بڑے صاحب کی کوئی بات سمجھ نہ سکا۔ پھر وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد جو کچھ بولے وہ سن کر میرا حلق خشک ہونے لگا، ایسے لگا جیسے حلق میں کانٹے چبھنے لگے ہوں۔ میں حیرانی سے مالک کو دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ بھلا میں یہ سب کچھ کیسے کر سکتا ہوں، وہ تو میری مالکن ہے۔ مگر مالک نے میرا ہاتھ دبا دیا، وہ میرے بدلتے تاثرات دیکھ چکے تھے۔ پھر کہنے لگے کہ میں تمہیں اس کی منہ مانگی قیمت دوں گا، مگر بدلے میں تمہیں ہماری زندگی میں خوشیاں لٹانی ہوگی، اور یہ صرف ایک رازدار شخص ہی کر سکتا ہے۔ جب پیسوں کی بات سنی تو میں خاموش ہو گیا، کم از کم اتنا بھی لالچ نہیں ہو سکتا تھا۔ مگر اگلی ہی پل جب مالک نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ دونوں بہنوں کو ایک امیر گھر میں شادی کروا دے گا اور میری بیوہ بہن کو بھی ایک بڑے گھر میں بیاہ دے گا، وہ دونوں خوش و خرم رہیں گے، تو میں انکار نہ کر سکا۔ مگر مالک کی بات ماننے سے میری بہنوں کو خوشی مل سکتی تھی تو بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ مگر یوں مالکن کے ساتھ 3 دن تک میں سوچ و بچار میں گم رہا، مگر آخر پیسوں کا سوال تھا۔ اس روز مالک مجھ سے کہنے لگے کہ میں اگلے ہفتے کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہوں، جب واپس آؤں تو مجھے تم سے خوشخبری ہی چاہیے۔ میں بھی ہاں میں سر ہلانے لگا۔ اس دن کے بعد میں سارا دن مالکن کے ساتھ رہنے لگا۔ جو کچھ مجھے بڑے صاحب کہہ کر گئے تھے میں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔
ہر وقت مالکن کے کمرے میں گھسا رہتا، ان کے ساتھ باتیں کرتا اور بہانے بہانے ان کا ہاتھ تام کر انہیں اعتبار میں لینے کی کوشش کرتا۔ وہ مجھے ایک اچھا دوست سمجھنے لگی تھی، مگر میں تو یہاں تک اور ہی کرنے ہی کے لیے آیا تھا۔ مالکن کی پریشانی دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی اور وہ ڈپریشن کی گولیاں کھانے لگی تھی۔ نہ جانے وہ کس بات میں خود کو بے چین کیے ہوئی تھی۔ ایک روز رات کے وقت مجھے کام نپٹاتے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ 10 بجے کا وقت تھا جب میں کام نپٹا کر مالکن کے کمرے میں آیا اور بولا میں آپ گھر جانا چاہتا ہوں۔ تو مالکن بیماری کی حالت میں بستر پر لیٹی تھی، ان کی آنکھیں بالکل سرخ ہو رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر کراتے انداز میں کہنے لگی کہ شاہ نواز آج تم یہی رک جاؤ، میرے پاس گھر مت جاؤ۔ مالکن کے لہجے میں عجیب سی بے چینی تھی۔ میں گھبرا گیا اور بولا کہ آج نہیں مالکن، میری بہنیں میرے انتظار کر رہی ہیں۔ مگر مالکن ماننے کو تیار نہ تھی، زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا اور کہنے لگی کہ مت جاؤ، تم مجبور، مجھے وہی رکنا پڑا۔ مالکن کی حالت دیکھ کر مجھے تشویش ہونے لگی، نہ جانے وہ مجھ سے کیا کروانا چاہتی تھی۔ میں اسی سوچوں میں گھومتا مالکن سے پوچھ بیٹھا کہ آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، مگر آسائشیں موجود ہیں، اتنے پیار کرنے والے شوہر ہیں، تو پھر آپ کیوں پریشان رہتے ہیں؟ مالکن نے میری بات سنی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر جو حقیقت بتائی وہ سن کر میرے ہوش اڑ چکے تھے۔ مالکن کہنے لگی میں بڑے صاحب کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی۔ دراصل شادی سے پہلے میں کسی اور کو پسند کرتی تھی، وہی میری کل کائنات تھا، مگر میرے گھر والوں نے میری شادی تمہارے بڑے صاحب سے کرا دی۔ یہ بہت ہی امیر تھے، ایک مرتبہ مجھے ایک تقریب میں دیکھ کر مجھ پر دل ہار بیٹھے، اس لیے میرے والدین کو بھی عمر کے اتنی فرق کے باوجود یہ رشتہ ٹھکرانا مناسب نہ لگا اور میں یہاں بیاہ کر آ گئی۔ شادی کے کئی روز گزر گئے مگر میں اپنی محبت کو بلا نہ سکی، مگر جس لڑکے کو پسند کرتی تھی وہ انتقام کی آگ میں پاگل ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ شادی کے بعد بھی وہ مجھے بار بار کال کرنے لگا، بھلے ہی میں اس سے محبت کرتی تھی، مگر شادی کے بعد میں اس رشتے کو دل و جان سے نبھانا چاہتی تھی، مگر ہر بار وہ بیچ میں آ جاتا، کال کر کے اس قدر پریشان کرنے لگا کہ کہتا کہ مجھ سے آ کر ملو۔ میں شوہر سے ڈرتے ڈرتے اس سے کئی بار ملاقات کرنے کی بھی کی، ہر بار وہ مجھے کہتا کہ فلاں مشکل آ گئی ہے، مجھے پیسے دو، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اور میں لاکھوں روپے اس پر لٹاتی چلی گئی۔ مگر اب تو دن بدن اس کا لالچ بڑھتا ہی چلا گیا اور اب وہ مجھ سے لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کرنے لگا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ میرا راز اگل دے گا اور وہ سب کچھ جو میرے اور اس کے درمیان ہے وہ میرے شوہر کو بتا دے گا۔ مالکن کی بات سنی تو میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اچھا تو یہ بات تھی جو مالکن اس قدر پریشان رہتی تھی۔ دوسرے ملک جانے سے پہلے مالک بھی مجھ سے یہی کہہ کر گئے تھے کہ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے تب سے ہی میری بیوی میرے ساتھ خوش نہیں، جانتا ہوں وہ بس خوش رہنے کا ڈرامہ کرتی ہے، نہ جانے اسے کس بات کا دکھ ہے کہ وہ اندر ہی اندر گلتی چلی جا رہی ہے، مجھ سے ڈرتی رہتی ہے۔ تم اس کے کافی قریب ہو چکے ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم سراغ لگاؤ، مالکن کے قریب جاؤ اور ان سے پوچھو کہ آخر کیا بات ہے، کس وجہ سے پریشان رہتی ہے۔ میرے سامنے راز کھل کر آ چکا تھا۔ میں نے مالکن کو حوصلے دیا اور کہنے لگا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کا حل ضرور نکالوں گا اور آپ کو اس شخص سے چھٹکارا دلا دوں گا۔ تبھی ایک بار پھر اس شخص کا فون آیا اور میں نے فون سپیکر پر ڈالنے کو کہا۔ وہ مالکن کو برا بھلا کہنے لگا اور 20 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کرنے لگا، کہنے لگا کہ اگر مجھ سے ملو اور وہ 20 لاکھ روپے مجھے دو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ تو مالکن کے گھر آنے والا تھا، اس نے پتہ کروا لیا تھا کہ مالکن کا شوہر دوسرے ملک گیا ہوا ہے۔ میں نے مالکن کو اشارے سے کہا کہ اس سے کل تک کی مہلت مانگ لے، تب تک میں کچھ سوچتا ہوں۔ فون بند ہوا تو میں مالکن کو تسلی دینے لگا اور اس کے لیے چائے بنا کر لے آیا۔ لیکن میں اپنے دماغ میں بہت کچھ سوچ چکا تھا، میں ابھی آج اس کے فون کے انتظار میں تھا۔ جیسے ہی اس کا فون آیا میں نے فوراً مالکن کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ اسے گھر نہیں بلکہ اپنی بتائی ہوئی جگہ پر بلوائے۔ مالکن نے اسے بتائی ہوئی جگہ پر ملنے کا کہا۔ وہ شخص اس جگہ اس وقت آنے کو تیار نہ تھا۔ میں نے بھی تیاری پکڑی۔ جب وہاں سے اس جگہ پر پہنچا تو اپنے کچھ دوستوں کو بھی کال کر دی۔ میرے 3-4 دوست جو ہٹے کٹے تھے وہاں پر آ گئے، ہم لوگ چپ کر بیٹھے تھے۔ جیسے ہی وہ شخص وہاں پر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آیا تھا، یقیناً مالکن کے ساتھ کچھ غلط کرنا چاہتا تھا، اتنا تو میں اندازہ لگا ہی چکا تھا۔ جو ہی وہ لوگ وہاں پہنچے تو ہم چاروں نے ان پر دعویٰ بول دیا اور انہیں مارنے پیٹنے لگے۔ وہ لوگ بالکل بھی اس غیر متوقع صورتحال کے لیے تیار نہ تھے۔ اس کے باقی لوگ تو مار کھانے کے بعد بھاگ نکلے، مگر جس نے مالکن کی زندگی عذاب بنا رکھی تھی اس کو پکڑ کر
हम सब ने खूब मारा, इतना मारा कि बेचारा वहीं पर जान की बाजी हार गया। जब मार मार कर थक गए और उसकी हालत देखी तो वो बिल्कुल साकत हो चुका था, मर चुका था। अगर उसे वहीं छोड़ देते तो बहुत बड़ा केस बन सकता था। मालकिन को बचाते बचाते वो खुद बड़ी मुसीबत में फंस गया था। मैंने दोस्तों को साथ लगाया और ज़मीन खोदनी शुरू कर दी। वो जगह शहर से काफ़ी बाहर थी, जहाँ पर ट्रैफिक ना होने के बराबर थी। शाम का अंधेरा फैलने लगा था। हमने मिलकर इसको वही दफना दिया। मैंने दोस्तों को रुखसत किया और फिर घर आकर मालकिन को सब कुछ बता दिया। मालकिन को पहले तो मेरी बात पर यकीन आया, मगर जब मैंने उन्हें सारी तफसील बताई तो उन्होंने एक लंबी आह भरी। अगले ही लम्हे मालकिन तेज़ी से उठकर कमरे में गई। थोड़ी देर बाद वापस आई। उसके हाथ में लाखों रुपए थे। एक कपड़े की थैली में लपेट कर कहने लगी, ये रख लो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन आज के बाद कभी यहाँ लौट कर मत आना। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मेरी ज़िंदगी से एक नासूर को मिटा दिया। खुदा तुम्हें खुश रखे। मालकिन ने इतने रुपए मेरे हाथ में रख दिए थे कि मैं अपनी बहनों को लेकर हमेशा के लिए यहाँ से दूर जा सकता था। मालकिन भी कहने लगी कि अब तुम अपनी बहनों के साथ दूसरे शहर चले जाओ और हाँ जाकर अपनी ज़िंदगी शुरू करो। उन्होंने मुझे दूसरे शहर में मेरी पक्की नौकरी भी लगवा दी थी और मैं रातों रात अपनी बहनों के साथ वो शहर छोड़कर चला गया। मेरे दिल में एक बेचैनी सी थी कि शायद मैंने उसे कत्ल करके बहुत बुरा किया था। कई रोज तक तो मैं सो ना सका, लेकिन फिर दिल को ये सोचकर तसल्ली दे लेता कि मैंने तो उसे कत्ल करने की नीयत से नहीं मारा था, लेकिन शायद उसका अंजाम ऐसा ही लिखा हुआ था और मेरे हाथों ही लिखा था। मैंने तो मालकिन की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली थी और वो बदबख्त अपने अंजाम को पहुंच चुका था। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।